تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرو، میرا ذہن ایک طالبانہ اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور اور اپنے ایمان و یقین کی تجدید کرنے کے لیے اگر ہم ہفتے میں ایک بار سورہ کہف کی تلاوت بھی کر لیا کریں، اور ظاہر ہے کہ تلاوت جو ہوا کرتی تھی وہ تدبر کے ساتھ ہوتی تھی نا، بغیر کچھ سمجھے تو تلاوت نہیں ہوتی تھی۔ میں اس بات کا انکار بالکل نہیں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان مضامین کو سمجھے بغیر اپنی استطاعت کے مطابق صرف سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس بات کا کہ انشاءاللہ سورہ کہف کی اس فضیلت کا نفع اس کو بھی پہنچے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ کچھ غور و تدبر کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں، وہ بھی بغیر غور و تدبر کے پڑھیں، اور جو آج غور و تدبر نہیں کر سکتے وہ کچھ غور کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت شروع بھی نہ کریں۔ یہ دونوں باتیں تو صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش سب حضرات کریں، اور علماء سے خاص طور پر گزارش ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنی محنت کا اصل موضوع بنانے کی کوشش کریں، بہت گہرائی تک پہنچیں، بہت تدبر کریں، اور قرآن مجید کی اس رہنمائی کو اس انداز سے امت کے سامنے رکھیں کہ وہ رہنمائی آج کے حالات سے جڑی ہوئی نظر آئے، ریلیونٹ ہو، لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ کوئی بہت پرانی کوئی کتاب ہے اساطیر الاولین کے قسم کی۔ آج کے حالات کے بارے میں اس میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، حالانکہ واقعہ اس قدر برعکس ہے کہ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے قرآن مجید میں جو ہر دور کے حالات سے جڑی ہوئی اور متعلق نہ ہو۔ یہ قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے کا اور آخری کتاب ہونے کا ایک اور ثبوت ہے 50 ثبوتوں کے علاوہ۔ بار بار قرآن مجید پر تدبر کرتے وقت ایک ایک آیت کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کأنها اليوم نزلت، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت آج اتری ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ قرآن مجید کے دروس کے حلقے علماء کرام قائم کریں، اور اس کے لیے قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی ہر امکانی محنت کریں، اور صرف محنت سے قرآن مجید سینے پر نہیں کھلتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے استاد سے میں نے بارہا سنا تھا، استاد تفسیر سے، کہ ابن تیمیہ فرماتے تھے کہ جب کسی آیت پر غور کرتے کرتے میں اٹک جاتا ہوں اور اس کا پورا مفہوم میرے دل پر نہیں کھلتا تو میں نماز پڑھتا ہوں اور طویل سجدے کرتا ہوں، اور اللہ سے سجدے میں گر کر دعا مانگتا ہوں، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، اے ابراہیم کو علم سکھانے والے مجھے کچھ علم دے دے، اے سلیمان کو عجیب و غریب سمجھ دینے والے مجھے بھی کچھ سمجھ دے دے۔ فرمایا کرتے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ جب تک آیت کا مفہوم میرے دل پر کھلتا نہیں تب تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے دعا کی بہت اہمیت ہے۔ بعض حضرات نے تو مکہ مکرمہ میں جا کر قیام کر لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے ایک عظیم مفسر گزرے ہیں زمخشری، ان کا اصل نام تو جار اللہ تھا۔ جار اللہ کا مطلب اللہ کا پڑوسی، ان کا حقیقی نام یہ نہیں تھا۔ وہ قرآن مجید کے فہم کی تلاش میں مانگنے کے لیے مکے میں آ کر پڑ گئے تھے، اور وہ جب ان کو قرآن کی آیت پر غور کرنا ہوتا تھا وہ طواف شروع کر دیتے تھے،
اور طواف کرتے رہتے تھے اور اللہ سے مانگتے رہتے تھے اللہ یہ آیت سمجھا دیجیے، اللہ اپنے کلام کا یہ حصہ سمجھا دیجیے، اللہ میں بہت نہ سمجھ ہوں، اللہ میں آپ کا ایک حقیر سا بندہ ہوں، اللہ مجھے سمجھا دیجیے۔ اور بالآخر کھلتا تھا ان کے اوپر۔ میں اپنے عزیز طلبہ کو شوق دلانے کے لیے عرض کروں، اللہ تعالیٰ میری نیت میں خلوص رکھے کہ 2-4-5 مرتبہ اس عاجز کو بھی تھوڑا سا تجربہ میری بساط کے مطابق ہوا۔ جس زمانے میں اللہ نے مدینہ منورہ میں جا کر مجھے بٹھایا تھا طالب علم کی حیثیت سے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی آیت میں اٹک جاتا تھا۔ اب تفسیر پہ تفسیر کھول کے پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ رہا ہوں، لیکن شرح صدر نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو وہاں آسان تھا، بس چھٹی ہوتی تھی جمعرات جمعے کی تو بس احرام باندھا اور چلے گئے مکہ مکرمہ، اور نیت کی کہ اللہ اس عمرے کو قبول کر کے اس آیت کو سمجھا دی، یہ رکاوٹ دور کر دی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پورا طواف ہو گیا اور نہیں مطلب سمجھ میں آیا، طواف کے بعد والی 2 رکعت پڑھ لی، دیر تک مقام ابراہیم کے پیچھے دعا بھی مانگ لی، نہیں کچھ دل کھلا، زمزم جا کر خوب پیا اور پھر مانگا، تب بھی نہیں کچھ ابھی تک شرح صدر ہوا، پھر سعی بھی کر ڈالی صفا مروہ کی، اور پوری سعی میں ہر وقت وہی دعا مانگتا رہا، اور آخر میں بالکل مایوس ہونے لگا، یا اللہ کیا مطلب، اب تو واپسی ہے، کل واپس ہو جاؤں گا، کیا ہوگا اللہ۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بالکل طواف وداع کرتے وقت، رخصت ہوتے وقت اچانک دل میں کوئی مضمون کہ بجلی کوندی اور دل مچل گیا کہ ہاں لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے، مگر چونکہ اساتذہ نے یہ سکھایا ہوا تھا کہ کوئی مفہوم تمہارے اپنے ذہن میں آئے تو اس پر اعتماد نہ کرنا، بلکہ کتابوں کو کھنگالنا، اگر وہ مفہوم صحیح ہوگا تو انشاءاللہ کسی نہ کسی کتاب میں تم کو اس کی سند مل جائے گی۔ یہ بات بھی میرے استاد تفسیر حضرت مولانا اویس نگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا بھی بارہا تجربہ ہوا کہ اب اس کے بعد اب جو کتاب اٹھائی تو شاید پہلی ہی کتاب جو اٹھی اس میں وہی چیز وہ نقطہ مل گیا جو دل میں آیا تھا۔ علامہ اقبال بلا وجہ تو نہیں کہتے تھے، جو واقعی اقبالیات کے ماہرین اور اقبال کے شخصیت کو پہچاننے والے جو لوگ تھے، وہ غلط نہیں کہا تھا انہوں نے جب کہ اقبال کے کلام دراصل قرآن مجید اترتا تھا ان کے اوپر۔ کیا مطلب اترتا تھا ان کے اوپر؟ یعنی حال طاری ہو جاتا تھا، اور اسی لیے انہوں نے وہ شعر کہا، مشہور شعر، کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔